معزز و مکرم سامعین کرام، راہ و منزل کے رفیق و شمع رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ سب سے پہلے اپنے آقا و مولا اللہ کے رسول دانۂ غیوب احمد مجتبیٰ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی خلوص اور محبت کے ساتھ ہدیہ درود و سلام پیش کرے اور پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا طبیبنا مولانا ملجانا ماوانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، اس کو سب مان گئے جو آپ کو مان گیا، بس ارادے سے ہی موجوں کا ہوا کام تمام، یا نبی کہنا ہی چاہا تھا کہ طوفان گیا، جیسے برسوں کی ملاقات رہی ہو ان سے، قبر میں دیکھتے ہی میں انہیں پہچان گیا، عشق سرکار دو عالم کے سوا کچھ بھی نہیں، زندگی تیری حقیقت کو میں پہچان گیا، غیب دا جاننے والا جو انہیں میں نے کہا، بات ایمان کی تھی تو کیوں برا مان گیا، بات ایمان کی تھی تو کیوں برا مان گیا۔ یا نبی نسخہ تسخیر کو میں جان گیا، ہر بلندی مجھے پستی کی طرح آئی نظر، جب میرا گنبد خضرا کی طرف دھیان گیا۔ نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھے اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جمعۃ المبارکہ کا دن اور موضوع بھی آج درود و سلام ہے، اور سرکار نے جمعۃ المبارکہ کے لیے خاص طور پر فرمایا کہ جمعہ کے دن یا شب جمعہ کثرت کے ساتھ مجھ پر درود پاک پڑھا کرو، اس لیے کہ جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھے گا اللہ تبارک و تعالی اتنا ہی میرے قریب اسے رکھے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ میدان محشر میں سرکار کا قرب مل جائے تو کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھے، ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن و امان رہے تو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کے اندر سکون و اطمینان رہے تو کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے، ہم چاہتے ہیں ہمارے بگڑے ہوئے سارے کام بن جائے تو اس کے لیے کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھے۔ اور یہ عمل اتنا مقدس ہے اور اتنا اچھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی شان کے اعتبار سے اپنے نبی پر درود و سلام بھیجتا ہے۔ اور پھر دوسری بات دیکھیں کہ اللہ کے مقرب فرشتے اللہ نے جنہیں اپنی حمد اور اپنی عبادت کے لیے لگایا ہے، ان سے بھی اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ بھی درود و سلام پڑھے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین سے فرمایا کہ اے مومنو، اے ایمان والو، تم بھی کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں درود و سلام پڑھنے کا حکم فرمایا ہے، اور اس درود و سلام پڑھنے کی فضیلت کیا ہے اور اس کے پڑھنے والے کا مقام کیا ہوتا ہے، اس کی تمام مشکلیں آسانیوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اس کی تمام برائیاں اللہ تبارک و تعالی نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے، اس کے بگڑے ہوئے کام کو اللہ آسانی عطا فرماتا ہے، اور جو وہ بندہ چاہتا ہے اللہ سے، اللہ تبارک و تعالی اس بندے کو وہی چیز عطا فرماتا ہے۔ اور میدان محشر کے جہاں سوا نیزے پر سورج ہوگا، زمین تانبے کی ہوگی، کوئی کسی کا نہ ہوگا، جہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، وہاں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی کملی مبارک میں اسے چھپا لیں گے۔
تو یہ بڑا اچھا عمل ہے۔ اور آپ دیکھیں حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ کے لیے گیا اور حج کے ارکان ادا کر رہا تھا۔ حج کے ارکان میں سے خانہ کعبہ کا طواف ہے، حج کے ارکان میں سے مقام ابراہیم پر نماز پڑھنا ہے، حج کے ارکان میں سے صفا مروہ کی دوڑ لگانا ہے، حج کے ارکان میں سے میدان عرفات میں جانا ہے، حج کے ارکان میں سے مزدلفہ میں رات گزارنا ہے، حج کے ارکان میں سے مینا کی وادی میں جانا ہے۔ اور ہر جگہ پر الگ الگ دعائیں پڑھی جاتی ہے، کہیں پر تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، کہیں چوتھا کلمہ پڑھا جاتا ہے، کہیں دعائے معصورہ پڑھی جاتی ہے، کہیں دعائے دنیا و آخرت پڑھی جاتی ہے، ہر جگہ پر الگ الگ دعا پڑھی جاتی ہے۔ مگر حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بندہ خدا کو دیکھا، وہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا تب بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا، مقام ابراہیم پر نماز کے بعد بھی درود و سلام پڑھ رہا تھا، صفا مروہ کی دوڑ پر درود و سلام پڑھ رہا تھا، میدان عرفات میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، مزدلفہ کی رات میں درود و سلام پڑھ رہا تھا، مینا کی وادی میں درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا اے بندہ خدا، کیا تجھے اس عمل کے علاوہ کوئی دوسرا عمل یاد نہیں؟ تو وہ بندہ خدا جواب دیتا اے امام سفیان ثوری، مجھے ہر رکن کی ہر رکان کی دعائیں یاد ہے، مگر یہ جو عمل اتنا اچھا عمل ہے کہ میرا آزمودہ عمل ہے، یعنی میرا آزمایا ہوا عمل ہے، اور وہ عمل یہ ہے کہ آج جو میں حج بیت اللہ کے لیے آیا ہوں، میرے ساتھ میں میرے والد محترم بھی تھے، ہم ایک منزل دور تھے خانہ کعبہ سے کہ یکایک میرے والد کا انتقال ہو گیا۔ کیسی پریشانی کا عالم ہوگا کہ میرے سوا، میرے باپ کے سوا تیسرا کوئی نہیں تھا، اور موت طاری ہو گئی تھی، اور دیکھتے ہی دیکھتے میرے باپ کا پیٹ بڑا ہونے لگا، یعنی پھولنے لگا، اور اس کے بعد میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہونے لگا، یعنی کالا پڑنے لگا۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا رہا، رو رو کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر رہا تھا، اور اسی وقت کیا دیکھتا ہوں کہ یکایک میری آنکھ لگ جاتی ہے، ایک نورانی چہرے والا، کالی کالی زلفے والا، والضحیٰ چہرے والا آتا ہے، اور آنے کے بعد فرماتا اے بیٹا کیا بات ہے، کیوں روتا ہے؟ تو میں عرض کرتا ہوں کہ اے آنے والے، اے اللہ کے محبوب، دیکھے آپ کہ کیسے پریشانی کا حال ہے، جنگل کے اندر میں ہوں، میرا باپ ہے، میرے باپ کا انتقال ہو گیا ہے، انتقال تو سب کا ہوتا ہے، کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن پریشانی یہ ہے کہ مرنے کے بعد میرے باپ کا پیٹ پھول گیا ہے، مرنے کے بعد میرے باپ کا چہرہ سیاہ ہو چکا ہے، اور اسی وجہ سے مجھے رونا آتا ہے۔ حضرت امام سفیان ثوری فرماتے ہیں کہ وہ بندہ خدا کہتا ہے کہ جب میں نے اس نورانی چہرے والے کے چہرے کو دیکھا تو وہ اپنا ہاتھ میرے باپ کے جسم پر پھیرتا جاتا، جہاں جہاں سے میرے باپ کے جسم پر اس بندہ خدا کا ہاتھ لگتا اللہ شفا عطا فرماتا، پیٹ بھی صحیح ہو گیا، چہرہ بھی نورانی ہو گیا۔ اور اس کے بعد میں نے کہا کہ اے آنے والے، میری پریشانیوں کو ختم کرنے والے، میری مشکل کشائی کرنے والے، آپ ذرا یہ تو بتائیں آپ کون ہیں اور کس وجہ سے میرے باپ پر یہ مہربانی ہوئی ہے؟ تو اس بندے خدا نے یہ کہا کہ دیکھ، تیرے باپ کا ایک عمل تھا، تیرا باپ چلتے پھرتے درود و سلام پڑھتا تھا، چلاتا تھا درود پڑھتا تھا، بیٹھتا تھا درود پڑھتا تھا، ہر عمل سے پہلے تیرے باپ کا یہی عمل تھا۔ تو آج اسی درود و سلام کی برکت سے میں خود محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیرے باپ کی فریاد رسی اور مشکل کشائی کے لیے آیا ہوں۔ اور وہ بندہ خدا جواب دیتا ہے کہ جب سرکار نے اپنا ہاتھ پھیرا تو میرے باپ کی مشکلیں دور ہو گئی اور میرے باپ کے جسم سے عطر کی خوشبو آنے لگی۔ تو یہ عمل میرا آزمودہ عمل ہے۔ میں نے دیکھا پریشانی میں میرے کام آیا، پریشانی میں میرے باپ کے کام آیا،
مشکل کشائی میں میرے باپ کے وہاں فریاد رسی کا معاملہ ہوا تو اور اسی وجہ سے میں ہر جگہ پر ہر رکن پر درود و سلام کا وظیفہ کرتا ہوں۔ اور واقعی آپ دیکھیں تمام وظیفوں کے اندر، تمام عمل کے اندر درود و سلام اتنا اچھا عمل ہے، اس لیے کہ اللہ کو بڑا پسند ہے یہ عمل، اور پسند ہے اسی بنیاد پر اللہ بھی اپنی شان کے اعتبار سے یہ عمل کرتا ہے۔ حضرت علامہ شرف الدین بوسری، آپ دیکھیں یہ اپنے وقت کے پائے کے بزرگ ہیں، اور ان کا بھی یہی حال جس طرح کہ یہ علامہ سفیان ثوری کے زمانے کا واقعہ ہے، اسی طرح کا واقعہ آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے قصیدہ درود لکھا، قصیدہ بردہ لکھا۔ بردہ کے معنی عربی زبان میں چادر کے آتے ہیں۔ وہ قصیدہ کہ جس کو سن کر سرکار نے اپنی چادر مبارکہ عطا فرمائی، اس قصیدے کو اس لیے قصیدہ بردہ کہا جاتا ہے۔ علامہ شرف الدین فرماتے ہیں کہ میں نے قصیدہ بردہ لکھا، اس کے بعد میری طبیعت ناساز ہو گئی، جسم پر فالج گر گیا، جسم سارا بیکار ہو گیا سوائے زبان کے۔ زبان سے اب بھی میں قصیدہ بردہ پڑھ رہا تھا، اور آپ دیکھیں یہ صحت بڑی اللہ کی عظیم نعمت ہے۔ ہم جو تندرست توانا ہے یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت کے شکر کے اندر ہمیں اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکانا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیں ہماری ہی عمر کے بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ جو بستر کے اندر آرام کر رہے ہیں، جو کمر کے درد میں مبتلا ہے، پیروں کے درد کے اندر مبتلا ہے، پیٹ کے درد کے اندر مبتلا ہے، پاؤں کے درد کے اندر مبتلا ہے، کئی بیماریوں کے اندر مبتلا ہے۔ تو بیماری سے پہلے جو صحت یابی ہے یہ اللہ کی بڑی عظیم نعمت ہے، اور اس نعمت کا شکر کرنا سب سے آسان طریقہ کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکایا جائے، اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو رکھا جائے، سجدہ شکر کرنا چاہیے۔ ورنہ آپ دیکھیں بیماری تو ایک دم آ کر گھیر لیتی ہے۔ پتہ چلا صبح تو صحیح تھا، راستے میں جا رہا تھا، ایک ٹھوکر لگی، سر پر چوٹ لگی، یادداشت چلی گئی، کومے کے اندر چلا گیا۔ اب وہ کومے کے اندر سال بھر رہے، 2 سال رہے، 4 سال رہے، 10 سال رہے، یا اسی کومے کے اندر اس کا انتقال ہو جائے۔ تو آپ دیکھیں اس ٹھوکر لگنے سے پہلے جو اللہ نے ہمیں صحت عطا فرمائی ہے، اللہ نے جو ہمیں زندگی عطا فرمائی ہے، تو اس زندگی کا اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرے۔ اللہ نے جو ہمیں عظیم زندگی عطا فرمائی ہے، پتہ نہیں کس حال کے اندر ہم اللہ کی کیسی کیسی نعمتیں کھاتے ہیں، اور مہینے میں 2 مہینے میں ہمیں اسپتال کا بھی جائزہ لینا چاہیے، اور اپنے رشتہ داروں کی بیمار پرسی کرنا چاہیے، عیادت کرنا چاہیے، اس لیے کہ جب عیادت کریں گے تو 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کا ثواب ملے گا۔ ہمارا بھائی بیمار ہے تو اس کی بیمار پرسی کرے، اس کے پاس جائے، اس کے سرانے بیٹھے، اس کا حال چال معلوم کرے، تو آپ کا 10 منٹ بیٹھنا وہاں پر 100 رکعت نماز نفل پڑھنے کے برابر ہوگا۔ تو آپ دیکھیں کبھی اسپتال جائیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ نوجوان جو کل تک اپنی جوانی پر بڑے اترایا کرتے تھے اور بڑے اکڑ کر چلا کرتے تھے، آج انہیں ناک کے ذریعے کھانا دیا جا رہا ہے، نلی لگی ہوئی ہے، دودھ پلایا جا رہا ہے، دال کا پانی پلایا جا رہا ہے، جوس پلایا جا رہا ہے، منہ کے اندر نلی لگی ہوئی، اسی ذریعے انہیں غذا دی جا رہی ہے۔ تو اس سے پہلے یہ جو ہماری صحت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے، تو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہم جو اللہ کی نعمتیں ہیں منہ کے ذریعے، لقمے کے ذریعے کھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ ہمارے اسپتال کے اندر اسی حال میں اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں۔ تو اس حالت میں پہنچنے سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرتے رہیں، تاکہ کبھی وہ حالت ہی نہ آئے اور اسی ساتھ خیریت سے ہمارا سفر آخرت ہو جائے۔ تو حضرت علامہ شرف الدین بوسری فرماتے کہ میرے جسم پر فالج گر گیا، مگر عمل تھا میرا درود پڑھنا،
رات کے اندر کئی دن گزر گئے، محلے کے لوگ آتے تھے، عیادت کیا کرتے تھے، معلومات کیا کرتے تھے، اور معلومات کرنے کے بعد اچھا ایک بات اور میں بتاتا چلوں، اس لیے کہ میرا جو بیان کرنے کا اصل مقصد ہوتا کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک میسج پہنچانا ہوتا ہے۔ اللہ نے ہمیں دل ایک ہی دیا ہے، دل ایک ہے ہمارے پاس میں، مگر اللہ نے یہ گردے ہمیں دو عطا فرمائے، جسے ہم کڈنی کہتے ہیں۔ ایک فیل ہو جائے تو دوسرے سے ہمارا کام چلتا رہتا ہے، مگر اس کے باوجود بھی ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کی ایک کڈنی فیل ہو گئی، ایک سے کام چل رہا ہے، مگر آج بھی انہیں توفیق نہیں ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی پیشانی کو جھکا لے۔ جب آپ کو پتا ہے کہ آپ کا آدھا جسم کام کرنا بند کر چکا ہے، آپ کے جسم کے اندر جو جان ہے، ایک گردے کی جان، کڈنی کی جو جان تھی وہ ایک تو ختم ہو چکی ہے، ایک ہی رہ گئی ہے، مگر آج بھی آپ کا حال یہ ہے کہ اگر پنچایتی کرانا ہو تو آپ کے پاس وقت ہے، وقت نہیں ہے تو عبادت کے لیے نہیں ہے۔ آپ ایک چائے کے لیے تو چوراہے تک چلے جائیں گے، ایک چائے کے لیے رام گنج چوپڑ تک چلے جائیں گے، ایک دعوت کی پلیٹ کے لیے آپ سانگانیر چلے جائیں گے، ایک دعوت کھانے کے لیے جھوٹواڑا چلے جائیں گے، مگر 10 قدم پر جو مسجد ہے وہاں تک ہمارے قدم نہیں بڑھیں گے۔ سوچنے کا مقام ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح سوچ عطا فرمائے کہ اللہ نے کیسی مصیبتوں سے ہمیں بچا رکھا ہے، تو ہمیں سجدہ شکر ادا کرنا چاہیے۔ علامہ شرف الدین فرماتے ہیں کہ عیادت کے لوگ آتے رہے اور دیکھتے رہے اور کہتے رہے کہ پتہ نہیں کب ان کا انتقال ہو جائے، اس لیے کہ بڑی مصیبت کی گھڑی ہے، سارا جسم کام کرنا بند کر چکا ہے، صرف زبان کام کرتی ہے۔ اس طرح روزانہ لوگ ملاقات کر کے چلے جاتے۔ ایک رات علامہ شرف الدین فرماتے کہ میری قسمت کا ستارہ جگمگا گیا۔ رات کے اندر سرکار دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا، اے شرف الدین تم نے کیا لکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں قصیدہ درود لکھا ہے۔ کہا کہ کون سا لکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ لکھا ہے، مولایا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب و من عجمی۔ یہ پورا قصیدہ درود آپ نے سنایا تو سرکار نے سنا، سننے کے بعد سرکار نے اپنا دستے کرم، اپنا ہاتھ مبارک لیا، علامہ شرف الدین کے گالوں پر لگایا، یہاں سے فالج کا اثر ختم ہو گیا۔ سرکار نے یہاں لگایا، یہاں سے فالج کا اثر ختم ہو گیا۔ سرکار نے ہاتھ پر لگایا، ہاتھ کا فالج ختم ہو گیا۔ سرکار نے پیر پر لگایا، پیر کا فالج ختم ہو گیا۔ سرکار نے سر پر لگایا، سر کا فالج ختم ہو گیا، پورا جسم صحیح ہو گیا۔ اب علامہ شرف الدین عرض کرتے یا رسول اللہ آپ نے کرم تو فرما دیا، میرا جسم بھی صحیح ہو گیا، لوگ صبح مجھ سے معلوم کریں گے اے شرف الدین یہ کرم کیسے ہوا؟ تو میں عرض کروں گا کہ سرکار نے یہ کرم فرمایا ہے، لوگ مجھ سے ثبوت مانگیں گے کہ کوئی ثبوت تو بتاؤ کہ کیا ثبوت ہے کہ سرکار نے یہ دستے کرم تم پر رکھا؟ تو اسی وقت سرکار نے اپنے کندھے پر رکھی ہوئی چادر، اپنے دوش مبارک پر رکھی ہوئی چادر عطا فرمائی اور کہا اے شرف الدین کوئی سوال کرے تو اسے بتا دینا کہ یہ سرکار نے اپنی چادر مجھے عطا فرمائی۔ صبح ہوئی، علامہ شرف الدین مسجد میں پہنچے فجر کی نماز پڑھنے۔ ہماری صبح تو 9 بجے ہوتی ہے، نماز کہاں سے پڑھیں گے بتائیے؟ ہماری صبح 9 بجے ہوتی ہے۔ ہاں اگر آگرہ سے یا دھولپور سے یا باڑی سے ہمارا مال آ جائے تو 5:30 بجے ہم خود بھی اٹھ جائیں گے، اپنے بچوں کو بھی اٹھائیں گے کہ مال آ رہا ہے آج، تو اس مال کے لیے تو ہماری نیند کھل جائے گی۔ مگر وہ مال جو دنیا کے اندر بھی ہمیں عزت دلاتا ہے، آخرت میں بھی ہمیں عزت دلاتا ہے، اس مال کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہوتی ہے۔ ہمارا نوجوان روزانہ سوتا ہے، اتوار کے روز صبح کرکٹ کھیلنا ہوتا ہے، تو اس وقت آپ دیکھیں جہاں روزانہ 8 بجے 9 بجے اٹھتا ہے وہی بندہ خدا اتوار والے روز 7 بجے 6 بجے اٹھ جاتا ہے، اس لیے کہ اسے کھیلنا ہے کرکٹ، اور کرکٹ کھیلے گا تبھی تو دنیا کے اندر نام روشن ہوگا۔ مگر آپ دیکھیں یہ کرکٹر یا ہیرو جو ہے
یہ آپ کی قبر میں کام نہیں آئیں گے، آپ کی قبر میں تو سرکار ہی کام آئیں گے۔ سرکار سے عشق ہوگا، سرکار سے محبت ہوگی تو سرکار ہی قبر کے اندر کام آئیں گے۔ کوئی بھی کرکٹر یا کوئی بھی ہیرو جو ہے آپ کی قبر میں آنے والا نہیں ہے۔ تو علامہ شرف الدین فرماتے میں نماز فجر پڑھنے کے لیے مسجد گیا، جب لوگوں نے دیکھا تو تعجب میں پڑ گئے کہ شرف الدین یہ کیسے ہو گیا، یہ تمہارا جسم صحیح کیسے ہو گیا؟ تو علامہ شرف الدین فرماتے ہیں کہ رات کے اندر سرکار نے کرم فرمایا تھا، سرکار نے اپنا ہاتھ میرے جسم پر لگایا، فالج کا اثر ختم ہو گیا۔ لوگوں نے پھر یہی سوال کیا کہ ثبوت کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دیکھو سرکار نے اپنی چادر مبارکہ مجھے عطا فرمائی، اور یہ چادر ہے کہ جسے بردہ کہا جاتا ہے، اسی دن سے یہ قصیدہ بردہ شریف بڑا مشہور ہو گیا ہے۔ ہمارے ہر گھر کے اندر اس محلے کے جو لوہار برادری کے ہیں ایک انجینئر موجود ہے، مگر کیا مجال ہے کہ 2-4 سال سے یہ مائک کبھی اوپر کبھی نیچے جاتا ہے، کسی بھی توفیق نہیں ہوتی کہ وہ آ کر اسے صحیح کر دے، کسی بھی توفیق نہیں ہوتی ہے کہ 5 منٹ نکال کر کبھی اس مائک کے اندر جو بھی کمی کرنی ہے۔ شہاب الدین بھائی سے بھی کہا تو انہوں نے کہا بھی تھوڑا آئل وائل ڈال لیں گے صحیح ہو جائے گا، مگر پتہ نہیں کہاں سے وہ آئل آئے گا اور کب آئے گا اور کب ڈالیں گے وہ۔ ان سے زیادہ مجھے محبت ہے اس لیے میں ان کا نام لے لیتا ہوں، اس لیے کہ نام لینے کے بعد بھی یہ برا نہیں مانتے، ورنہ اور لوگ تو برا مان جاتے ہیں۔ خیر آپ درود پاک پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا حبیبنا کریمنا مولانا محمد وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ آج امید ہے کہ یہ مائک صحیح ہو جائے گا۔ تو سرکار نے یہ کرم فرمایا۔ ارے اعلان ویلان سب ہوتے رہیں گے بھائی، یار کیا ہے، شہاب الدین بھائی کے لیے دعا کرنی ہے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالی شہاب الدین بھائی جو گجرات میں رہتے ہیں ان کی طبیعت ناساز ہے، انہیں شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اور آپ دیکھیں دوسرے بزرگ علامہ شیخ سعدی، یہ درس نظامی کے اندر ان کی کئی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، گلستہ بوستہ، اور بہت بڑے سیاح گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں۔ یہ بھی انہوں نے بھی سرکار کی بارگاہ میں جو ربائی لکھی ہے، درود کی ربائی لکھی ہے، آپ لکھتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ بلغ العلا بکمالہ یعنی بلندی پر پہنچے یا رسول اللہ آپ اپنے کمال سے، کشفت دجا بجمالہ اور آپ نے اپنے کشف کی بنیاد سے اندھیرے کو دور کیا ہے، حسنت جمیع خصالہ یا رسول اللہ آپ کی تمام عادتیں تمام خصلتیں اچھی ہیں۔ اب اس کا چوتھا جو معاملہ تھا ربائی کا وہ آپ کو یاد نہیں آ رہا تھا کہ کیا پڑھوں کیا لکھا جائے وہاں، تو حضرت علامہ شیخ سعدی فرماتے کہ میری آنکھ لگ گئی، اور آنکھ لگ گئی تو میں سو گیا، سرکار نے کرم فرمایا۔ اور یقین جانیے آپ جب آپ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ درود پڑھنے والے بن جائیں گے تو ایک نہ ایک رات کے اندر سرکار آپ پر بھی کرم فرمائیں گے، یہ عمل ہی اتنا اچھا ہے۔ تو علامہ شیخ سعدی فرماتے کہ میں نے 3 ہی یہ مصرے لکھے تھے، سو گیا، سرکار نے کرم فرمایا کہ اے شیخ سعدی کیا لکھا ہے؟ عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کی بارگاہ میں درود لکھا ہے۔ سرکار نے فرمایا کیا لکھا ہے؟ عرض کرتے ہیں بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ۔ یا رسول اللہ اس کے آگے میں کیا لکھوں، مجھے یاد ہی نہیں آ رہا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا سعدی آگے لکھ دو صلو علیہ وآلہ۔ یہ درود کے 3 مصرے تو شیخ سعدی کے ہیں، مگر چوتھا جو ہے یہ سرکار کا عطا کیا ہوا ہے۔ تو یہ اتنا اچھا عمل ہے، چاہیے کہ ہم سرکار کا قرب مل جائے تو اس کے لیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کثرت کے ساتھ۔ اور سرکار نے یہ فرمایا کہ آخری زمانے کے اندر اہل حق کی پہچان یہی ہوگی کہ وہ کثرت کے ساتھ بہت زیادہ دیوانوں کی طرح مجھ پر درود و سلام پڑھیں گے۔ مولا قدیر کی بارگاہ میں یہی دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو اس عمل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔